الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عز وجل في سورة بني إسرائيل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی گفتگو فکر آخرت کے حوالے سے ہے۔ آخرت پر یقین، آخرت پر ایمان، آخرت کی جواب دہی کا احساس، اس کے لیے پھر دنیا میں فرائض و واجبات، اس کے لیے تیاری، منصوبہ بندی، ترقی، اسی کو فوکس کرنا، اسی کو آگے اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ یوں سمجھیے آج تذکیر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے ایک یاد دہانی ہے، ایک تذکیر ہے، ایک نصیحت ہے۔ تو میں نے اس کے لیے سورہ آل عمران کی ایک آیت اور بنی اسرائیل کی 2 آیات چنی ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں۔ اللہ کا انکار کرنے والے، جنہیں ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، خدا کا انکار، یا ملحد، بے دینی، خدا اور دین کے بارے میں لوگوں کو یعنی اس سے دور کرنے والے۔ حالانکہ اللہ کی پہچان کے دلائل قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور کائنات میں بھی پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں ہیں کہ جس کو دیکھ کر اگر ایک سلیم الفطرت انسان ہو تو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا تم پہاڑ کو نہیں دیکھتے، کیا تم کشتی کو نہیں دیکھتے کہ باقی چیزیں ڈوب جاتی ہیں لیکن کشتی پانی پر تیرتی ہے، انسانوں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ کیا ہواؤں کو نہیں دیکھتی، ان کو چلانے والا کون ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ بادلوں کو اڑانے والا کون ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے بارش برسانے والا کون ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سورج کو نکالنے والا اور غروب کرنے والا، اور کتنے جو ہے کرن ہا کرن سے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ چاند کو نہیں دیکھتے۔ جیسے اقبال کہتا ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آنکھیں کھولو، غور کرو اور کائنات کی نشانیوں کو دیکھو، تمہیں نظر آ جائے کوئی قوت ہے پیچھے، کوئی ہے طاقت کہ جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو اگرچہ نشانیاں بھی موجود ہیں، دلائل بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا انکار کرنے والے دنیا میں ہیں۔ لیکن یہ کہ موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ خدا کا انکار کر لیتے ہیں لیکن موت کا انکار نہیں، کہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑا سچ ہے، اور پوری نوع انسانی کو پتہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا بہرحال ہے۔ وہ چاہے بڑے بڑے انبیاء تھے، صحابہ تھے، اور اس نبیوں کے حواریین تھے، علماء تھے، فضلاء تھے، صلحاء تھے، مشائخ تھے، روحانی شخصیات تھیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، سب دنیا سے چلے گئے اور جا رہے ہیں اپنے اپنے وقت کے مطابق۔ تو موت کا انکار کرنے والا واقعتاً کوئی نہیں ہے۔
انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ ڈیتھ دی لیولر، موت جو ہے وہ سب کو برابر کر دیتی ہے۔ دنیا میں تو اونچ نیچ ہے، کسی کے پاس سرمایہ زیادہ، کسی کے پاس کم، کوئی محل میں رہنے والا، کوئی کٹیا میں رہنے والا، کسی کے پاس دنیا کے وسائل اور اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کسی کے پاس بالکل تہی دست ہے۔ لیکن موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ مٹی میں جب جاتا ہے تو چاہے وہ بڑا بادشاہ ہے یا غریب ہے، وہ سب کو برابر کر دیتی ہے۔ ایک ہی قبر ہے سب کے لیے، ایک ہی پیمائش ہے، 4 فٹ بائی 8 فٹ، ایک ہی مٹی ہے اور سب نے اس مٹی پہ جانا۔ تو ڈیتھ دی لیولر، اونچ نیچ دنیا میں تو ہے لیکن موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ اقبال کہتا ہے تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ موت جو ہے نا ہر انسان کے دل میں کانٹے کی طرح چپتے کہ یار آنی ہے، پتہ ہے۔ تو انہیں بتا دو راز کہ جو گنبد گرداں میں ہے، گنبد کہتے ہیں ڈوم، مطلب یہ آسمان جو ہے یہ گنبد ہے بہت بڑا، اور زمانے کی گردش، کہ موت جو چپتا ہوا سوال ہے، ہر انسان پریشان ہے کہ موت کے بعد ہوگا کیا، بنے گا کیا، کہاں جائیں گے، ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ تو ان کو راز بتا دو کہ موت زندگی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، یعنی ہم تو ایک بہت بڑی زندگی پہلے بھی گزار رہے ہیں عالم ارواح میں، پھر عالم دنیا ہے، پھر جو ہے عالم قبر ہے، برزخ ہے، پھر عالم آخرہ ہے، پھر جنت و دوزخ ہے۔ تو زندگی تو بہت طویل ہے، موت اس کا ایک وقفہ ہے، انسانی زندگی کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر منافقین نے یہ رائے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں یہاں ڈیفینس کر کے نہ کفار کا مقابلہ کرنا ہے، باہر نکلنے کے لیے ہمارے پاس نفری تھوڑی ہے یہ، اور باہر نکلنا تو گویا موت کو آواز دینے والی بات ہے، موت کے منہ میں جانے والی بات ہے۔ اچھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی اشارہ یہی تھا، آپ کی رائے یہی تھی کہ ہمیں ڈیفینس کر کے نا ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تو وہ بڑے جذباتی تھے، جذبہ تھا، ایک آگ اندر بھڑک رہی تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں باہر نکل کر جو ہے پیچھے رہ کر کیوں، ڈیفینس کر کے کیوں، آگے نکل کر باہر کر حملہ کریں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالا، حضور نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور آپ نے گھر میں جا کر پہلی مرتبہ زر بختر پہنی اور لوہے کا خود بھی پڑا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ ان کا ماتھا ٹھنکا ہے، سم تھنگ از رانگ، حضور پہلے تو کبھی ایسے نہیں دیتے۔ تو ان کو خیال آیا کہ ہم نے اپنی رائے کو ٹھونسا ہے حضور کی رائے پر، یہ ٹھیک نہیں بات، ہو سکتا ہے آگے معاملات کچھ مشکل نکلا۔ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نبی جب فیصلہ کر لیتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى، جب فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اچھا، اس میں 70 صحابہ کی شہادت ہو گئی۔ اب منافقین نے یہی کہا، ہم نہیں کہتے تھے، وہ تو واپس آ گئے تھے، عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر واپس آ گئے کہ جی جب ہماری بات ہی نہیں مانی جاتی تو ہم کیوں جائیں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ موت کے منہ میں جائیں۔ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہماری بات نہیں مانی نا۔ تو اس پر قرآن نے آیت اتاری، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بڑے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت کا جب ٹائم آئے گا نا تو وہ آگ تمہیں دبوچ لے گی۔ تو یہ مت سمجھو کہ چونکہ ہم جائیں گے تو موت آ جائے گی، اور ہم چونکہ نہیں گئے تو لہذا دیکھو موت نہیں آئی۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، بڑے مضبوط قلعوں میں ہو تب بھی موت نے آنا ہے۔ اور اس کا جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا جب ان کی موت کا وقت آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے جہاد و قتال کیا، 80 زخم تھے ان پر، ان کے جسم پر۔ تو انہوں نے یہ بات کہی جو اپنے بستر مرگ پر
کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ جنگ کے لیے نکلیں گے تو موت آئے گی، تو آئے اور خالد کو دیکھ لے، جس نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور جس کے بدن پر 80 جو ہے زخم ہیں، لیکن اس کو موت آ رہی ہے بستر مرگ پر۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جب جنگ کے لیے نکلیں گے تو موت آئے گی، تو وہ تو اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس وقت آئے گی، تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، آگے فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور بے شک تم اپنے اجر یا اپنا بدلہ پاؤ گے قیامت کے دن، بدلہ ملے گا۔ دیکھیے دنیا جو ہے نا وہ جسمانی اعتبار سے مکمل ہے، فزیکل اعتبار سے مکمل ہے۔ آپ اگر ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو نتیجہ نکلے گا، آگ جلا دے گی۔ آپ گرم چائے پی لیں گے تو ہونٹ جل جائیں گے یا اندر تالو جا کے جل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی شخص زہر کھا لے گا تو ظاہر ہے زہر تو اپنا اثر دکھائے گا۔ اور پچھلے دنوں آپ کو علم ہے کہ ایک ایس ایس پی تھے یا ڈی ایس پی جنہوں نے فون جو ہے سن رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پولیس مین سے گن لی، اپنے آپ کو شوٹ کیا اور مر گیا۔ تو گولی اپنے اوپر چلاؤ گے تو نتیجہ تو نکلے گا۔ دنیا جسمانی اعتبار سے مکمل ہے۔ اسی طرح انسان اگر منشیات کا استعمال کرے گا تو دنیا سے کٹ آف ہو جائے گا، اور وہ یوں سمجھیے کہ دیوانوں کی طرح سڑکوں پر پھرے گا، بال اگے ہوئے اور میلا اور بالکل، اور دنیا سے بہتر لوگ ہوا میں باتیں کرتے ہوگا پھر، کیونکہ دنیا جسمانی اعتبار سے مکمل ہے۔ کوئی اگر محنت کرے گا، ورزش کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، بھاگنا ایک ریس ہے، ریس جیتنی ہے، خوب جو ہے اپنے جو مسلز کو بنائے گا تو ریس جیت جائے گا۔ لیکن دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے۔ آپ نے کسی سڑک کو عبور کرتے ہوئے کسی نابینا شخص کی مدد کی، اس کو ایک جگہ سے لے کر سڑک پار کرا دی، what do you get؟ دنیا میں تو آپ کو کچھ نہیں ملتا نا، کوئی آ کے آپ کو کوئی پیسے تو نہیں دے جاتا کہ جی آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا، یہ پیسے ہماری طرف سے۔ کسی کے دل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر دے دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ نارملی ایسا ہوتا نہیں۔ اسی طرح کوئی چور چوری کرتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا، سزا نہیں ہوتی، بچ گیا۔ کسی نے کسی کو جا کر گولی مار دی اور وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے آپ کو چھپا کر نکل گیا، پولیس ڈھونڈتی رہی، ملا ہی نہیں، قتل کیا، بچ گیا۔ اس کو کوئی جزا نہیں ملی، یعنی اس کو اس کا بدلہ نہیں ملا۔ اب آپ دیکھیں ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم شروع کی، اور برطانیہ اور فرانس اور جتنے بھی ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں، روس تک، امریکہ تک اس میں انوالو ہو گئے، لاکھوں انسان مر گئے۔ تو شروع کرنے والا جو ہے ان کے ہاتھ نہیں آیا، اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی، نہ وہ پکڑا گیا نہ دنیا میں اس کی سزا، اور اگر سزا ملتی بھی صحیح تو لاکھوں انسانوں کی جو اس کو سزا ہے اس کے مد مقابل تو نہیں دی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ایک جان چلی جائے گی تو چلی جائے گی، وہ تو ایک آدمی کا قصاص ہو گیا، لاکھوں انسانوں کا قصاص وہ کیسے ادا کرے گا؟ نامکمل ہے دنیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ محسن انسانیت شرک سے، کفر سے، الحاد سے، بے حیائی سے، گمراہی سے، جہالت سے نکال کر توحید کی روشنی، نیکی، خیر، بھلائی۔ اگر دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ریوارڈ دینا چاہیں تو دے نہیں سکتے، اس لیے کہ کتنا اس کے ہم وزن اس کی جزا نہیں دے سکتے، کتنی دیں گے؟ لہذا دنیا میں جو شہید ہیں جان تک دے دی۔ اب غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے عراق میں اور شام میں، اور جہاں شہادتیں پائیں، کیا ملا؟ What did they get in the world؟ دنیا میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔
لہٰذا انسان کا ضمیر اور اس کی عقل سلیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اور جہان ہو کہ جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کی بھرپور جزا یا بھرپور سزا ملنی چاہیے عقلی طور پر، غازی یہ اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو محسن انسانیت ہے، نو انسانی کو جو روشنی دکھائی، ہم آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز کریں گے، ایک حمد کا مقام۔ وہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے ہم آج نہیں جان سکتے، لیکن اس دن جو ہے نو انسانی دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا جائے گا کہ آپ سفارش کریں، اور اجازت دے دی جائے گی کہ آپ کس کے حق میں سفارش کریں، امت کے لیے سفارش کریں۔ حوض کوثر پر آپ کو جو ہے نمائندگی ملے گی، اپنی امت کو پانی پلائیں تاکہ قیامت تک کے پورے عرصے میں ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اعزاز یہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے، دنیا میں انسان نہیں دے سکتا، دنیا تو نامکمل ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ، اور اسی طرح دنیا میں جتنے بھی، کوئی ہٹلر ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی جابر ہے، جو بھی ہے، فرعون ہے، جو بھی ہے، قیامت کے دن کو پوری سزا جو ہے ملے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے وہ آگ کے حوالے کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا شہداء کو بھی قابل تحسین جو ہے مقام دیا جائے گا، جنت میں مقام دیجیے۔ اور نیک لوگ جنہوں نے دین کی خاطر صعوبتیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی اور تکالیف برداشت کی، ستائے گئے، ان کی کریکٹر ایسیسینیشن ہوئی۔ اب جیسے صحابہ کرام، حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر ہیں، ان کو دنیا میں تکلیفیں دی گئی، ننگی پیٹھ آگ پر لٹایا گیا، ان کو جو ہے چیر دیا گیا، ان کو وہاں پہ اس کا بدل اور اجر ملے گا اور قابل تحسین ہوگا۔ لہذا دنیا فزیکل اعتبار سے مکمل ہے، نتیجہ فوراً نکل آتا ہے، گرم چائے پی فوراً ہونٹ جو ہے وہ جل جائیں گے۔ اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے، اس لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، وہاں بھرپور جو ہے انسان کو بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں، بچنا ہے گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے، حرام سے، بے حیائی سے، ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچنا۔ نہ صرف بچنا ہے بلکہ ساتھ ساتھ دین کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے مشقت بھی ہے۔ اب فجر کی نماز پڑھنی ہے تو نیند تو سب کو پیاری ہے، لیکن نیند میں اپنے آپ کو جگانا ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے تبھی وضو کرنا ہے، مشقت ہے نہیں۔ ابھی تو اور سردی آگے آ رہی ہے، ابھی تو اور بھی آزمائش جو ہے وہ ہوگی۔ اسی طرح حلال پر قناعت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے، اپنی شرم و حیا کی پاسداری کرنی ہے، دین کی سربلندی اور دعوت کے لیے محنت کرنی ہے۔ لہذا الدنیا سجن المومن ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، پابندیاں ہی پابندیاں۔ وہ جنت الکافر، کافر کے لیے یہ جنت ہے دنیا، مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ کو مانو نہ مانو، یا ایک گمان سا ہو جیسے کہ بس ٹھیک ہے اللہ ہے، آخرت ہوگی دیکھا جائے گا، ایک پوٹلی بندی ہوئی انسان کے دماغ کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ہے، وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے۔ باقی دنیا میں اپنے آپ کو لگا رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، دنیا کی زیبائش اور آرائش ہے، اور دنیا میں عیش و عشرت ہے، لذات کوشی ہے، من چاہی زندگی ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ناچ گانے، گلیمر، نام و نمود، شہرت، سرمایہ، دولت، حیثیت، وجاہت، اور پھر یہ کہ معاملات کے اندر بھی کبھی سود، کبھی جوا، کبھی دھوکہ، کبھی فریب، کبھی جو ہے کرپشن، کبھی رشوت، کبھی وعدہ خلافی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس تو دنیا میں مزے ہیں، اس پر تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں، اپنے وہ کسی حلال حرام کو سمجھتا ہی نہیں، وہ تو امید لگائے بیٹھا ہے کہ دنیا میں عیش کے ساتھ رہو، آخرت دیکھی جائے گی، اور ویسے بھی بخشے ہوئے ہم تو۔ لہذا
جیسے اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. اصل کافر کون ہے؟ دنیا کے بکھیڑوں میں گم ہے. اس میں جو ہے پڑھ کر جو ہے پیسہ، سرمایہ، حیثیت، قوت، طاقت، شہرت، سرمایہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر گم ہے. لہذا یہ جو اللہ نے فرمایا تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ انسان کافر یہ سمجھتا کہ دنیا میں عیش کر لو، باقی بابر کا عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، عیش کر لو اس لیے کہ اور کوئی جہان ہے ہی نہیں، ہوگا تو سارے ہی بخشے جائیں گے. اس کا جواب اللہ نے سورہ نساء میں دیا. لیس بامانیکم، دیکھو تمہاری خواہشات سے کچھ نہیں بننے والا. امانی کہتے ہیں بے بنیاد خواہشات، بے بنیاد آرزویں، خوش فہمیاں، اس کو مانیے وشفل تھنکنگ. تمہاری خواہشات اور آرزوؤں سے کچھ نہیں بننے والا. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ بنے گا. ان کا بھی یہی تھا کہ ہم تو وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. آج بھی یہود یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے لاڈلے پیارے. قرآن میں آتا ہے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، چہیتے لاڈلے اور پیارے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دن صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو قرآن نے کہا کہ جب کسی قوم کا اخلاقی زوال آتا ہے نا تو پھر ان کے اندر یہ باتیں آئیں ایسا تو بخشے ہوئے ہیں، جنت ہمارا پیدائشی حق ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں بنے گا، نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں سے اور خواہشات سے کچھ بنے گا. اللہ کا قانون اٹل ہے. وہ کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کی جزا پا کر رہے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار پائے گا. اور ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی اچھا عمل پیش کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، فاولئک یدخلون الجنۃ، وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے. ولا یظلمون نقیرا، ذرہ برابر ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم نہیں ہوگا. تو امانی تو یہ ہے کہ نہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نبی کی شفاعت ہو جائے گی، چاہے ہم نافرمانیوں میں ہیں، گناہ میں ہیں، کاروبار غلط ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم بخشے ہو، ہم تو ہے ہی، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، ہم تو امتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ کا قانون اٹل ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے ہم وزن بھی نیکی ہوگی تو تم دیکھو گے اس کے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے ہم وزن بھی اگر گناہ ہوگا تو اس کو بھی دیکھو گے. ہاں البتہ اللہ نے اپنی رحمت کا ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام ہے توبہ. توبہ کر لو، پچھلے سارے گناہ معاف. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن توبہ کی تسبیح نہیں اللہ دیکھے گا. استغفار، استغفر اللہ کی تسبیح نہیں. توبہ کی شرائط ہیں. انسان واقعتاً شرمندہ ہو، نادم ہو کہ سابقہ زندگی کتنی غلط گزر گئی، پھر یہ کہ اس گناہ کو بالفعل چھوڑ دے اسی وقت، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، یہ شرائط ہے. تو توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن انسان توبہ بھی نہ کرے، گناہ پر بھی اڑا رہے اور سمجھے کہ میری شفاعت ہو جائے گی، بخشائیں، تو اللہ نے فرمایا یہ امانی ہے، یہ صرف تمہاری خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے، نہ تمہارا نہ اہل کتاب کا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہ ہے اصل کامیاب. آگ سے بچا لیا گیا. ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے اللہ کی رضا اور آخرت میں ہماری آگ سے نجات ہو جائے، یہ اصل کامیابی. دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے، حامان آئے، قارون آئے، اور شداد آیا، ابو جہل آیا، نمرود آئے، بڑے بڑے
دنیا میں بڑے خوشحال، سرمایہ، جائیداد، حیثیت، قوت، طاقت، حکومت، لیکن وہ سب عارضی تھی، کیونکہ دنیا کی زندگی ناپائیدار، کامیابی بھی بہت ہی ناپائیدار، عارضی. اس کے مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے آگ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، تو بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے. فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور بنی اسرائیل کا رب ہے، میں اب ایمان لاتا ہوں اور بڑا فرما بردار بنتا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آنا اوے ہون ایمان گھنا نہیں، اب ایمان لاتے ہو. وقت عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا. وکنت من المفسدین، اور دنیا میں بڑا فساد بچا رہا تھا. اب جب موت کا پنجہ شکنجا تیری گردن میں فٹ ہوا ہے اور ختم ہونے لگا ہے، اب کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، اب کہتا ہے میں رب کو مانتا ہوں. اب ایمان، یعنی اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا تھا. حضور نے فرمایا جب انسان کی گلے میں موت کا گھنگرو بولنے لگ جائے گا، یعنی موت کے آثار شروع ہو جائیں گے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ نہیں ہے. توبہ تو پہلے کر لو جب صحت ہے، جب انسان کو احساس ہے اس بات کا، اس وقت توبہ کر لے. تو فرمایا آنا، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانیوں میں لگا ہوا تھا. دنیا اصل میں امتحان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، خیر اور شر سے آزماتا ہے، خوشحالی اور بدحالی سے آزماتا ہے، تنگ دستی اور آسودگی سے آزماتا ہے، مال کی فراوانی سے آزماتا ہے، مال کی تنگی سے آزماتا ہے. یہ دنیا تو آزمائش ہے. تو اصل کامیاب وہ شخص ہے، لیکن وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے. دنیا آزمائش کی ہے، باقی پھر آنا ہمارے پاس ہے. قبر تو وہ سب کو برابر کر دے گی. وہ جو سکندر اعظم جو ہے مرا تو پوری آدھی دنیا جو ہے وہ فتح کر گیا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ جو ہے باہر کھلے رکھ دینا، کہ دنیا سے جو ہے یہ آدھی دنیا فتح کرنے والا مر کر جا رہا ہے تو ہاتھ خالی ہیں، کچھ نہیں لے کے جائے گا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، وہاں حساب ہو جائے گا. دنیا جو ہے وہ تو جسمانی اعتبار سے مکمل ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے. اصل نتیجہ تو وہاں نکلنا ہے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے، اور دنیا میں جو آزمائش کی جگہ ہے، اس آزمائش پر وہ ثابت قدم رہے اور اپنے فرائض کو ادا کرتا رہے، وہ کامیاب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی آزمائش آئی، بہت بڑی آگ کا الاؤ بنایا گیا اور اس کے اندر ان کو داخل کیا. ثابت قدم رہے، میرا اللہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو مجھے بچا لے گا، اور اگر میری وقت لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے. یقین تھا. اور اللہ کو کیا، اللہ نے کوئی بارش نہیں وہ برسائی، اتنی بڑی آگ تھی، نہ کوئی بارش برسائی اللہ نے، نہ کوئی ہوا چلائی کہ ہوا جو ہے اڑ جائے، ہر چیز جو ہے لکڑیاں شکڑیاں سب اڑ جائیں. اللہ نے آگ کی حرارت سلب کر لی، جو پہلے جلا رہی تھے اب جلا نہیں سکتی تھی. جیسے آپ کے ہوتے ہیں نا سردیوں میں ایک ہیٹر ہوتے ہیں جس کے ایسا لگتا ہے جیسے انگارے دیکھ رہے، حالانکہ وہ پیچھے راڈ جل رہا تھا اوپر جو ہے، حالانکہ آپ ہاتھ لگائیں تو مطلب آگ کے شعلے نہیں ہوتے، وہ تو ایسے نظر آتے ہیں. تو اللہ نے حرارت سلب کر لی، آگ نظر آ رہی تھی لیکن وہ کسی کو جلا نہیں سکتی تھی. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کس قدر بیمار، اس قدر بیمار، کتنے عرصوں سے بیمار، لیکن یہ کہ اس آزمائش پر صبر ایوب، قرآن میں ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب، مثالی صبر. پھر بھی اللہ کا دامن ہے، اللہ کا شکر، صبر، قناعت. اللہ آزمائش تیری طرف سے، تو چاہے تو دے سکتا ہے، تو چاہے تو صحت بھی دے سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی، بڑی امید تھی کہ کسی ایک سے تو اللہ بیٹا دے دے گا، شادیوں پہ شادیاں کرتے گئے.
ایک بچہ دیا اللہ نے، اور اس کی بھی ٹانگیں نہیں تھی، اس کے بھی ہاتھ نہیں، ایک دھڑ تھا جو انہوں نے کرسی پر، بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرمایا تھا حضرت سلیمان نے، اللہ ایسی حکومت مجھے جو آج تک دنیا میں تو نے کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ نے قبول کر لی، لیکن دوسری اللہ نے خواہش قبول نہیں کی، آزمائش تھی بہت بڑی، ثابت قدم صبر۔ قرآن میں آتا ہے ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کا دن۔ دنیا میں بھی ہار ہے اور دنیا میں بھی جیت ہے، کسی کو ڈگری مل گئی کسی کو نہ ملی، ہار جیت ہو گئی نا، کسی کا کاروبار چل گیا کسی کا نہ چلا۔ فرمائی یہ عارضی ہے، اصل ہار اس کی جو اس دن ہار گیا، اصل جیت اس کی جو اس دن جیت گیا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کا دن۔ یہ بات ذہن میں مسلمان کے، مومن کے دل میں ہونی چاہیے، مقام غور ہے۔ کیا ہم اخروی کامیابی کے لیے واقعتاً سنجیدہ ہیں، سنسیئر ہیں؟ آر وی ریئلی سیریس؟ کیا ہم اخروی جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا دنیا میں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، will I be able to justify my actions؟ کیا میں اپنے جو اعمال ہیں ان کے لیے کوئی جواز پیش کر سکوں گا؟ میں اپنے غلط کاموں کو کیا اللہ کے سامنے ثابت کر سکوں گا؟ ڈرتا رہا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو روکے رکھا۔ یہی تو خواہشات ہیں کہ جو انسان کو غلط کام کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے وہ بھی حاصل ہو جائے، اور مجھے یہ مقام مل جائے اور مجھے یہ عزت مل جائے اور مجھے یہ شہرت مل جائے، مجھے یہ حکومت مل جائے، مجھے طاقت مل جائے، میں پوری دنیا پر جو ہے حکمران بن جائے، پورے پاکستان کا جو ہے ایک قائد بن جاؤں اور سارا قانون میرے تابع ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ اللَّهِ، جس نے اپنی خواہشات کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ خوف، ڈر، اللہ کی جواب دہی کا احساس اور اپنی خواہشات کو۔ الکیس من دانا نفسہ والعمل لما بعد الموت، حضور نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو روکے رکھے اور عمل وہ کرے جو قیامت کے دن اس کو فائدہ دینے والے، اور بے وقوف وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کو کھلا چھوڑ دے اور اپنی مرضی کی زندگی پہ، من چاہی زندگی، اور یہ کہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بخش دے سی، آپ پہ بخش دے سی، خیر ہے، لگے رہو اپنے کام میں لگے رہو۔ تو وہ اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں۔ تو ہمارے لیے واقعتاً یہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں عارضی کامیابیاں ہیں، عارضی سہولتیں ہیں، عارضی فیسلٹیز ہیں، عارضی خوشیاں ہیں، اس کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن اخروی کامیابی جو اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی ہے، اور اپنی آل و اولاد کو بچانے کے لیے بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں آتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے۔ یا اہل ایمان سے خطاب ہے، مبادہ ذیل میں یہ ہو یہ تو کافروں کے لیے، اللہ نے تو کافروں کے لیے کہ یا اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے بچاؤ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو کیا اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ کوئی جنت اتنی سستی تو نہیں ہے۔ آپ جو ہے بس میں جب سفر کرتے ہیں تو مفت تو نہیں بیٹھتے، ٹکٹ تو لینی پڑتی ہے، جہاز کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے، ریل کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے، جنت کا بھی ٹکٹ ہے، ٹکٹ تو دینا پڑے گا۔ وہ اعمال صالح ہے، وہ خلوص اور اخلاص ہے، وہ محنت ہے، وہ آخرت کی تیاری ہے، منصوبہ بندی ہے، اس کی ترقی ہے، یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان ہے۔ یہ کیوں کہا؟ حالانکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہاں کی شان و شوکت ہے، چمک دمک ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے،
عیش و عشرت ہے، ساز و سامان ہے، اس کو استعمال کر، رونقیں ہیں، موج مستی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں، دنیا کا ساز و سامان آپ کو آخرت کے اعتبار سے غافل کر دے، بھلا دے کہ اللہ اور آخرت، جواب دہی، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج زکوٰۃ بھی ہے، حلال حرام بھی ہے، دین سیکھنا اور اس کی محنت بھی ہے، ان چیزوں سے غافل کر دے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی اور ابدی ناکامی ہے۔ اور اس اعتبار سے پھر یہ دنیا کا سارا سامان دھوکے کا سامان ہے۔ ویسے استعمال کی اجازت ہے، استعمال کرو، لیکن آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب، جوانی کا حساب، مال کمانے کا حساب، مال خرچ کرنے کا حساب، اور جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کا حساب، یہ تو سب سے پوچھا جائے گا۔ لہذا اگر انسان ان ساری چیزوں کو، دنیا کے ساز و سامان کو استعمال کر کے آخرت سے غافل ہو جائے تو پھر بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پھر یہ واقعہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو بھی نئی نصیحت اللہ کی طرف ان کے پاس آتی ہے سنتے تو ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اچھا قرآن میں کہا، ٹھیک ہے، حدیث کی بات ہے، اچھا سنتے تو ہیں، الا استمعوہ وہم یلعبون، لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، سیریسلی نہیں سنتے۔ کس کو دل میں جگہ دیں اور ان کے اندر وہ خوف پیدا ہو اور ان کے اندر وہ احساس جگائے، اللہ احساس ندامت جاگے، کھیلتے ہوئے۔ اقبال کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں جبکہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جی آج ہم پیدا، بس جس دن پیدا ہو تو پیدا ہونے والا دن ختم ہو گیا نا، اب سال بعد وہی دن منا، وہ تو آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، آنسو بہاؤ، رو کہ میری زندگی تو ایک ڈیڑھا سال مک گئے، اور ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ تو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیلتے ہوئے، اچھا کیا ہو گیا، ہو جائے گا، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کر لیں گے، پھر جو ہے نیک بن جائیں گے۔ اگر واقعتاً دنیاوی ساز و سامان پر نجات ہوتی تو پھر حضور اور صحابہ کے پاس تو دولت کے انبار ہونے چاہیے تھے، ان کے پاس تو فقر تھا۔ 3 دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا، بھوک کے مارے باہر جو آپ 3 دن بعد نکلے، بھوک اتنی تھی کہ پریشان بیٹھے، دیکھا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، کہا آؤ السلام علیکم، کیسے آنا؟ حضور بھوک کے مارے برا حال ہے۔ حضور نے فرمایا میرا اپنا ہی، میں اس لیے دیکھا عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ حضور بھوک کے مارے برا حال ہے۔ یہ مدینے جب گئے نا، اس وقت ظاہر اپنا گھر سارا ساز و سامان تو پیچھے، یہاں تو ایک مہمان کی حیثیت سے مل گیا نہ ملا ختم، 3 دن چولہا نہیں جلا۔ تو کہا چلو، ایک صحابی انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا حضور اور صحابہ کرام تشریف، کہا میری تو آج عید ہو گئی۔ انہوں نے فوراً جا کر تازے کھجور کے خوشے جو ہے توڑ کر حضور کے سامنے پیش کیے، فوراً بکری جو ہے اس کو حلال کیا اور لے کر جو ہے حضور کے پاس آئے۔ تو حضور نے تناول فرمایا، دعا بھی دی، اور تھوڑا سا سامان اٹھا کر کہا کہ عائشہ کو جا کر دے، اور 3 دن سے گھر میں بھوکی ہے۔ حضور کے اپنی زوجہ محترمہ 3 دن سے بھوکی، ان کے پاس تو انبار نہیں تھے، وہ تو فقر تھا یا جہاد تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب حالات اچھے ہو گئے تھے تو رمضان کے
روزے آئے، روزہ رکھا، اور جب روزہ کھولنے لگے تو گھر والوں نے قسم قسم کے پھل اور میوے جو ہے رکھے. ان کو دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے، اتنا رزق. پھر کہنے لگے مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ بہتر انسان تھا، علم و عمل میں بھی زیادہ تھا، زہد اور تقوی میں بھی زیادہ تھا، اور ایثار و قربانی میں بھی تھا. اس کو تو شہادت مل گئی، میرے لیے یہ کھانے. اور پھر کہنے لگے کہیں اللہ تعالیٰ میرے اعمال کی جزا دنیا میں تو نہیں دے رہا مجھے کہ کھا پی گئے بس جڑے اعمال ہن گے کھا پی گئے. اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی، اور پھر جو ہے وہ کھانا صرف روزہ کھول کر اٹھ کے چلے گئے. یہ احساس تھا. یہ ہے کہ ومل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان. دنیا استعمال کی چیز ہے، کھاؤ پیو، اللہ نے کہا اچھا کپڑا پہنو، اچھا لباس پہنو، اچھا کھاؤ، کوئی نہیں رو، غفلت نہ آئے. فرائض، واجبات، حضور سے محبت، رسول کی اتباع، رسول کی سنتیں، رسول کا مشن، غفلت نہ آئے اس چیز. ٹھیک ہے دنیا بھی کھاؤ اور استعمال میں لاؤ، گاڑی رکھو، گھر بناؤ، لیکن غفلت نہ آئے. غفلت آئی تو پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے. آگے دوسری آیت میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت کو ہم نے اس کی گردن کے اندر چپکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور اس کو ہم نکال لائیں گے اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں، یلقاہ منشورا، جس کو وہ پائے گا ایک بالکل کھلی کتاب کے ساتھ. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی جو قسمت ہے اس کی گردن میں ہم نے چپکا دی ہے. مطلب یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ محاورتاً اللہ نے فرمایا ہے کہ قسمت آپ کی، میری اور آپ کی گردن میں چپکی ہوئی ہے. جیسے کوئی چپ ہوتی ہے نا، تو چپ جو ہے ہمارے اقوال، ہمارے احوال، ہمارے افعال، ہمارے سارے معاملات وہ چپ ریکارڈ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چپ کو نکال کے اس کے سامنے رکھ دے گا، یہ ہے تیرے اعمال نامہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر جو غلط فہمی ہے اس کی اصلاح کی ہے کہ قسمت کا تعلق توہمات میں تلاش نہ کرو. کالی بلی کا راستہ کاٹ گئی، اوئے میری تو قسمت بھیڑی ہے، آج تک کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب آگے جانا فضول ہے. کار کے پیچھے کالا کپڑا باندھ دیا، 1 کروڑ روپے کی کار ہے اور 20 روپے کا کپڑا باندھ دیا، بس ہون اندی قسمت، ہون بد نظری تو بچ گئی، ہون میں بالکل فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک. آج کوا بول رہا ہے، لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے، کوئی سفر پہ جا رہا ہے. ہاں بدھ کے دن سفر نہ کرو، انسان کو نقصان ہو جاتا ہے. توہم، نہ کوئی علم، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی پروف، بس یہ چیزیں زمانے میں یہ توہمات ہیں. بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، لگتا ہے کوئی مالی نقصان تھی منالا ہے، کوئی دلیل بھائی، کوئی حدیث، کوئی قرآنی آیت. تو اللہ نے فرمایا قسمت کو ان چیزوں میں تلاش نہ کرو. قسمت انسان کی اچھی ہو یا بری وہ تمہارے اعمال کے اندر چھپی ہوئی ہے. اعمال نامہ ہے، اپنی اصلاح کرو، اپنا اعمال کو درست کرو تو قسمت خود بخود ٹھیک ہو. اما شاکرا و اما کفورا، عقل دے دی ہے، اب چاہے تو شکر گزار بنو یا ناشکر بنو، یہ تمہاری آزمائش ہے. اچھی قسمت ہوگی یا بری قسمت ہوگی. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَلَهَا سَعْيَهَا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو کوئی آخرت کا طالب علم ہے تو محنت کرے اس کے لیے جیسے محنت کرنے کا حق ہے. صرف خیال سے یا چاہت سے یا آرزو سے یا تمناؤں سے آخرت نہیں ملے گی. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرے جیسے کہ محنت کوشش کرنے کا حق ہے.
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں مومن بھی ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی محنت ہی قابل اس کی قدر افزائی کی جائے گی۔ اصل چیز محنت ہے، اصل وہ تصور ہے۔ صرف سوچنے سے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر آخرت کا حقدار بننے سے تو آخرت نہیں ملتی۔ میں نے عرض کیا بس کا ٹکٹ تو لینا پڑے گا، جہاز پر چڑھنا ہے تو ٹکٹ، بغیر ٹکٹ کے تو کوئی نہیں چڑھائے گا۔ تو جنت کو بھی حضور نے فرمایا اللہ نے خاردار جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا، یعنی اس میں داخلے کے لیے آپ کو محنت کر کے خاردار جھاڑیاں دور کرنی پڑیں گی، اپنی خواہشات پر قابو کرنا پڑے گا، لگام دینا پڑے گا، خواہشات پر جو ہے روکنا پڑے گا، برائی سے بچنا پڑے گا، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مشقت جھیلنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ تکلیف آئے گی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، نیند کو قربان کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، روزے میں کچھ بھوک پیاس ستانی جو ہے وہ تو ہوگی، تبھی تو جنت ملے گی۔ تو جنتی نیاز۔ آخری آیت ہے اقرا کتابک، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جو چپکا دی تھی تمہاری قسمت، تمہاری نیکی بدی کی جو قسمت ہے نا، وہ تمہاری گردن کے ساتھ چپکا دی تھی، قیامت کے دن نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے اعمال نامہ۔ اب یہاں پر اللہ نے کلیئر کر دیا کہ یہ اعمال نامہ ہے، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنے اعمال نامے کو جاننے کے لیے کافی ہے، تجھے اچھی طرح پتا ہے تیرے اعمال نامے میں کیا ہے۔ قرآن میں آتا بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ، انسان اپنے خواہشات پر خود بصیرت رکھتا ہے، جانتا ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ چور جو ہے چاہے لوگوں کو دھوکہ دے دے، جھوٹ بول لے، جھوٹی قسم اٹھا لے، چکر دے دے، چکمہ دے دے، پر اندر دل میں تو پتہ ہے چور ہیں تو چوری تو نے کی، کرپشن جس نے کی اور اوپر جھوٹ بول کر اور قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بول دیا، اندر تو پتہ ہے کہ کرپشن تو میں نے کی ہے، اکاؤنٹ میں تو میرے جو ہے خفیہ اکاؤنٹ میں اس میں گئی ہے۔ He knows it, everybody knows it۔ تو اللہ نے فرمایا ہر انسان اپنے نفس پر خوب بصیرت رکھتا ہے، دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو تو پتا ہے کہ اب دھوکہ تو میں دے رہا ہوں، اور دوسری بات ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ اور دھوکہ اور چکمہ اور فریب اور یوں ہے اور یوں ہے، فلاں ہے اور یوں کر کے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن آخرت میں تو اللہ کے سامنے کوئی چکر نہیں چلے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اے نبی تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے اس نے کیا سوچا، اس نے کیا کیا تھا، کس اکاؤنٹ میں داخل کیے، کہاں جھوٹ بولا، کہاں چکمہ دیا، کہاں فریب کیا، کہاں دھوکہ دیا، اللہ کو تو پتا ہے۔ تو تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ، اے نبی۔ وہاں تو انسان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ہر چیز بولے گی کہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا، ہر چیز بولے گی۔ تو اصل چیز ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت کے بارے میں ایک آخری حدیث آپ کے سامنے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، من کانت الآخرۃ ہمہ، ہمہ یا ہمو کہتے ہیں فکر، جس نے آخرت کو اپنا فکر اور غم بنا لیا۔ انسان دنیا میں کام کر رہا ہے لیکن دل کا تار جڑا ہوا ہو آخرت کی، اللہ کی طرف۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کارول تے دل یارول، انسان کا ہاتھ جو بھی کام کر رہا ہو لیکن اس کا دل وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ تو ہاتھ کارول تے دل یارول، تو جس نے آخرت ہی کو اپنا غم اور فکر بنا لیا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ مجھے محنت، منصوبہ بندی، کوشش، ترقی سب کچھ اسی میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں رہنا ہے، اس کے جو ہے تقاضے بھی پورے کرنے، لیکن آخرت ہی کو اپنا جو ہے فکر بنا لیا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ،
فرمایا اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اس کو عطا کرتا ہے. پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی بھر دیتا ہے. بے نیاز، دنیا سے بے نیاز. دنیا جو ہے ہائے سونا ہوئے، ہائے چاندی ہوئے، ہائے پیسہ ہوئے، ہائے ڈالر ہوئے، ہائے گاڑی ہوئے، ہائے یہ ہوئے، وہ بے نیاز. اور تو یار یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو وہاں جنت میں ملنے والا ہے اس کی تو کوئی اس کا موازنہ ہی نہیں ہے. یہ بے نیازی ہے. غنا، بے نیاز. تو اللہ اس کے دل کو بے نیازی سے بھر دے گا. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو سمیٹ دے گا. آخر اس کا جو فکر آخرت کا ہے، اس کا جو غم آخرت ہے، تو دنیا کے امور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جمع کر کے آسان کر دے گا. وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے قدموں میں آئے گی ذلیل ہو کر. دنیا، پیسہ، سرمایہ اس کے قدموں میں. اس نے محنت تھوڑی کی، اللہ نے دنیا دی، کیونکہ اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہے، فکر آخرت ہے، آخرت کا غم ہے. تو 3 چیزیں، اس کا دل دنیا کی نعمتوں سے بے نیاز، دنیا کے کام وہ اللہ سمیٹ دیتا ہے، جمع کر، اور دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے بالکل ذلیل ہو کر. اس کے برعکس وکانت دنیا ہمہ، اور جس نے دنیا کو اپنا فکر بنا لیا، کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو خوب بڑھو اپنے آپ کو بابر و عیش کوش، آخرت کا فکر نہیں، غفلت، اللہ کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا، محبت کو بھول گیا، اتباع رسول کو بھول گیا، دین کے تقاضوں کو بھول گیا، دنیا ہی کو اپنی، بس اسی میں پھلنا پھولنا ہے. وہاں بھی 3 چیزیں اللہ دیتا ہے. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کے ماتھے پر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتا. فقر کے معنی ہے محتاجی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پیسے سے محروم ہوگا، مطلب اس کا جو اندرونی کیفیت ہے کہ چاہے لاکھوں اور کروڑوں ہوں گے لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا، میرے کو تو کچھ ہی کوئی نہیں. فلانے کو دیکھو اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس تو کوئی، حالانکہ اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے فرض کیجئے، لیکن 5 کروڑ والے کو دیکھ کر یار میرے کو تو کچھ ہی کوئی نہیں، ایسا تو بھوکے رہ گئے. فقر اللہ تعالیٰ کبھی کو اس کو قناعت نہیں آئے گی، سیٹسفیکشن نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے کے دونوں آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتا ہے. دوسرا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. 1 دنیا کے کام کا، 1 کام ختم نہیں ہوا 2 کام اور نکلا، 2 ختم نہیں ہوا 4 اور نکلا. وہاں تو اللہ جمع کر دیتا ہے نا، اس کے کاموں کو آسان کر، یہاں بکھیر دیتا ہے. اور آخری فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، بس زیادہ نہیں ملتی اس کو. وہاں تو دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے. یہ ہے فکر آخرت پر ہمارا ایمان ہو، ہمارا یقین ہو، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو سنواریں، اللہ کے ساتھ خلوص کا رشتہ استوار کریں، غفلت طاری نہ ہو. دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ منع نہیں ہے، اچھا لباس، اچھا کھانا پینا، تعلیم، صحت، سب چیز ہے. آخرت کو نہ بھولو، اس کے تقاضے نہ بھولو، فرائض کو نہ بھولو، واجبات کو نہ بھولو، اللہ سے محبت کو نہ بھولو، رسول کی محبت اور اتباع کو نہ بھولو، قرآن اور اس کے تقاضوں کو نہ بھولو. تو ٹھیک ہے، پھر تو ہے، آخرت ہے. ورنہ اگر بھول گئے تو پھر یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور اس کے لیے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور دنیا کو دین کو سمجھنے اور اس کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.